27واں پارہ سورۃ القمر، آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اکفارکم، کیا تمہارے کفار، خیر بہتر ہیں، من اولئکم ان لوگوں سے، ام لکم براءۃ یا تمہارے لیے نجات ہے، فی الزبر کتابوں میں، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، نحن ہم، جمیع منتصر ایک جماعت ہے غلبہ پانے والی، سیہزم الجمع ان قریب شکست کھائے گی یہ جماعت بھی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ اور بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی قوموں کے واقعات ذکر کیے، عبرت کے لیے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس قرآن کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور آج کی اس آیت میں اللہ نے مکہ کے مشرکین کو خطاب کر کے فرمایا، اے مکہ کے کافرو، کیا تمہارے کافر پہلے کفار سے بہتر ہیں؟ یہ جو پہلی قوموں کے ذکر ہوئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کیا مکہ کے جو مشرک ہیں وہ بھی کافر ہیں؟ تو کیا تمہارے کافر پہلے کفار سے بہتر ہیں؟ بتاؤ، مال کے لحاظ سے بہتر ہیں، طاقت کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، بادشاہی اور فوج کے لحاظ سے تم تو پہلے کفار کی بنسبت ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تمہاری کیا طاقت ہے؟ ان لوگوں کی عمریں صدیوں تھیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو بلایا، حضرت ہود نے 400 سال۔ ان کی عمریں دیکھو، ان کی طاقت دیکھو، ہر اعتبار سے اے مکہ کے مشرکو وہ کافر تم سے پہلے بہتر تھے۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، سورہ سبا آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا تم تو ان لوگوں کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اتنے طاقت والے لوگ تھے، بڑی عمروں والے، قد کے اعتبار سے بڑے، اور ان کو میں اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ اے مکہ کے مشرکو، تمہیں کس چیز پہ تکبر ہے؟ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم بچ جائیں گے؟ بعض اگر تم نہ آئے میرے نبی کی یوں ہی مخالفت کی تو فرمایا انہی کی طرح میں اللہ تمہیں بھی تباہ کر دوں گا۔ تم کس چیز پر غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم گرفت سے نکل جائیں گے؟ فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات فرمائی ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا ان کافروں نے
یہ خیال کر رکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے کہ ہمارے لیے کوئی نجات ہے؟ پہلی کتابوں میں کیا ان لوگوں کے لیے کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، کہ ان لوگوں سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، جو مرضی ہے کرتے پھرو؟ فرمایا تمہیں کیا کوئی نہیں پکڑے گا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں لاؤ نا، اگر پرانی کتابوں میں کوئی بات لکھی ہو کہ مشرکین مکہ کو کوئی عذاب نہیں آئے گا، بتاؤ اگر ایسی کوئی بات ہے۔ تمہیں کس چیز پہ تکبر ہے؟ تم اللہ کے عذاب سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ اور تیسری بات جو مشرکین کا وہم اور گمان تھا، فرمایا کہ کیا یہ کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہے، ہماری جماعت بہت بڑی ہے؟ فرمایا مشرکین مکہ تم عرب کے حساب سے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ مشرکین مکہ جو مکے کے مشرکین کی آبادی تھی، فرمایا تمہیں کس چیز پر گمانڈ ہے کہ تمہاری کوئی لشکر نہیں اور کوئی تمہاری بڑی تعداد نہیں، عرب کے حساب سے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ہاں اتنی بات ہے، لوگ تمہارا ادب احترام اس لیے کرتے ہیں تم حرم میں ہو، حرم میں ہونے کی وجہ سے لوگ تم پر حملہ نہیں کرتے، وگرنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں لشکر اور تعداد کے حساب سے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ہمارا جتھا، ہمارا لشکر بڑا ہے، عذاب آئے گا تو روک لے گا، کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ فرمایا ایسا خیال ہے تو اس کی حقیقت تمہیں چند دنوں کے بعد پتہ چل جائے گی۔ چنانچہ بدر کا معرکہ ہوا اور شکست کھا کر جس وقت بھاگے، ان لوگوں کو اپنی حیثیت پتہ چل گئی کہ ہم تو سمجھتے رہے نحن جمیع منتصر، ہم تو ایک غلبہ پانے والی بڑی جماعت ہیں۔ بدر کے میدان میں شکست خوردہ ہو کر جب کافر بھاگے، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر یہ جملہ تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر، آیت نمبر 45 سورہ قمر۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر یہ آیت مبارکہ تھی۔ فرمایا کفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار بہتر ہیں ان لوگوں سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے نجات ہے پہلی کتابوں میں؟ ام یقولون، یا وہ لوگ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم ایک جماعت ہیں غلبہ پانے والی۔ سیہزم الجمع، ان قریب شکست کھائے گی یہ جماعت بھی۔ ویولون الدبر، اور بھاگیں گے پیٹ پھیر کر۔ بل الساعۃ، فرمایا بلکہ قیامت، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت ہے۔ والساعۃ، اور قیامت، ادھا، بہت سخت ہے، وامر، اور بہت ہی کڑوا گھونٹ ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے قیامت۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، فی ضلال، گمراہی میں ہیں، وسعر، اور جنون میں ہیں۔ دنیا میں سزا ملے یا نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا، سزا کا اللہ فرماتے اصل وقت قیامت کا دن ہے، بہت سخت وقت ہے۔ فرمایا ادھا و امر، قیامت والا دن بہت سخت وقت اور بڑا ہی کڑوا گھونٹ ہے۔ فرمایا ابھی مجرمین غفلت کے نشے میں ہیں
قیامت والے دن ان لوگوں کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا جب ان لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں گھسیٹ دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا ان لوگوں سے چکھو آگ کا مزہ چکھو، اب سقر کا مزہ چکھو۔ سقر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اور جہنم کے 7 طبقے ہیں جن میں ایک کا نام ہے جحیم، اور اسی طرح دوسرا طبقہ لظا، اور اسی طرح سعیر بھی جہنم کا طبقہ ہے، اور جہنم بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ سقر، حاویہ اور حطمہ، یہ 7 طبقے ہیں جہنم کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ والساعۃ ادہیٰ وامر، اور قیامت بہت ہی سخت اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم لوگ گمراہی اور جنون میں ہیں۔ آج دنیا کے اندر ان لوگوں کو صرف دنیا ہی نظر آ رہی ہے، یہ لوگ آخرت کی زندگی سے غفلت کا شکار ہیں۔ یوم یسحبون، پھر ان لوگوں کا دماغ تو ٹھکانے اس دن آئے گا۔ اللہ فرماتے یوم یسحبون، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے پھر ناری آگ میں، علی وجوہہم، اپنے منہ کے بل، ذوقوا، کہا جائے گا ان لوگوں سے ذوقوا، چکھو مس سقر، سقر کا چھونا یعنی آگ کا چھونا۔ انا کل شیء، بے شک ہر ایک چیز کو، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اسے، بقدر، ایک اندازے سے، وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا حکم، الا واحدہ، مگر ایک، کلمح بالبصر، جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے۔ دنیا کے احوال میں غور کریں، ہر مخلوق کو اللہ نے ایک اندازے سے پیدا کیا۔ کسی مخلوق کی عمر بہت ہی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے اور کسی کی بہت ہی کم ہے۔ یہ اللہ کا ایک اندازہ ہے۔ اللہ نے اپنی ترتیب سے مخلوق کی عمریں کم اور زیادہ رکھی ہیں۔ اب جیسے حشرات الارض کی زمین میں کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی عمریں کم ہوتی ہیں، اور پھر برسات میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد مر جاتے ہیں۔ اور پھر اگر فرشتوں کی عمروں کو دیکھو، آسمان کی عمروں کو دیکھو، زمین کی پہاڑوں کی عمر کو دیکھو، ان کی زندگیاں لمبی ہیں۔ پھر جنات کی عمریں دیکھیں، یہ آسمان و زمین سے کم عمریں ہیں۔ اور انسان کی عمریں شروع میں بڑی لمبی تھی، ہزار سال، پھر آہستہ آہستہ ہر چیز کی بقا کے لیے ان کی عمریں کم ہوتی گئیں۔ اسی طرح ہر چیز کی بقا کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے بھی ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ وقت قیامت کا آ جائے گا تو آنن فانن ساری کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، پلک جھپکنے کی دیر نہیں لگے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے، اتنی بڑی کائنات اتنے سیکنڈ میں بالکل تہ و بالا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔
اور اسی دنیا پر دوسری دنیا آباد ہو جائے گی۔ سارے لوگ میدان محشر کے لیے جمع ہوں گے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سارے انسان نکل کھڑے ہوں گے، قبروں سے اٹھ کے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ یہ بار بار اللہ نے قرآن میں حشر اور نشر اور قیامت کا ذکر کیوں اللہ نے فرمایا؟ انسان کو بیدار کرنے کے لیے۔ اے غافل انسان، آخرت کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آج ہم لوگ اگر اپنے معاشرے میں اپنی ذات پہ ہر بندہ نظر دوڑائے، سوچ کا آخری زاویہ بس دنیا ہی تک محدود ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہیں آخرت کی فکر ہے، آخرت کی یاد ہے۔ زبان سے تو ہر انسان میرے سمیت یہی کہتا ہے، او جی مرنا ہے، او جی مرنا ہے۔ ظالم کا ظلم اسی انداز میں ہے، دھوکہ فراڈ اسی انداز میں ہے۔ اور وہ آخرت کی یاد صرف یہی تو نہیں ہے بس زبان پہ آ جائے، انسان عمل اور کردار سے سیدھا ہو جائے۔ آخرت کی تیاری یہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی بن سنور کے انسان تیار ہو جائے اب موت آئے گی چلو جی، یہ نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری نیک اعمال ہیں، نیکی کی زندگی گزارو، گناہوں والی زندگی کو انسان چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کا ہر کام چھوڑ دے، وہاں کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہاں دنیا میں پھر انسان کو معاف کر دے گا، وہاں تو اپنا باپ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک نیکی کوئی حق ہوگا، ہر بندہ کہے گا کاش میرے اوپر دوسرے کا آج حق ہو، میں اس کی نیکیاں لے لوں، اپنے گناہ اس کو دے دوں۔ قیامت کے دن کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کی جائے حقوق اللہ اور حقوق العباد کوتاہی نہ ہو، ان چیزوں میں انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، توبہ استغفار بھی کرے۔ لوگوں کے حق مارے ہیں، آج انسان اس کی تھوڑی کو پکڑ لے، منت محتاجی کر لے، گندے سے گندہ انسان بھی معاف کر دے گا، لیکن قیامت کے دن باپ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج یہ کوئی ذلت نہیں ہے، اگر انسان دوسرے کے پاؤں بھی پکڑ لے، اللہ کی قسم کوئی ذلت نہیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے، کچھ بھی کیا ہے، انسان معافی کروا دے، نہیں تو قیامت کے دن انسان کی جہنم کے لیے کافی ہو۔ تو یہ بار بار قرآن میں تذکرے کیوں ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر بھی آئے گا، اور اللہ سے دعا بھی فرماؤ اللہ ان دنوں کی سختیاں ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ آسانی اور عافیت والا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔